أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. اس آیت میں بھی حج کا ذکر ہے، اور اس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا ماقبل کی آیت سے کہ جس طرح عمرہ ہر سال ہر وقت آدمی کر سکتا ہے سال کے 12 مہینوں میں، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حج بھی اسی طرح ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں، حج کے لیے معلوم مہینے ہیں، اور پھر خاص طور پر کچھ ایام میں حج کیا جاتا ہے، اور وہ ایام اور دن مخصوص ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا. جبکہ عمرہ جو ہے یہ عام ہے کہ یہ ہر وقت آدمی کر سکتا ہے. تو یہاں فرمایا الحج اشہر معلومات کہ حج اس کے مہینے معلوم ہے. تو شوال سے اس کا یہ ترتیب شروع ہوتا ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 10 دن 12 دن. تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی شوال سے احرام باندھ لیتا ہے اور پھر چل کے اسی احرام سے حج ادا کرتا ہے تو حج اس کا ادا ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے ادا نہیں ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہوگا. تو شوال سے آدمی احرام باندھے اور حج کی نیت کرے تو اس کا حج درست ہو جائے گا، اور اسی احرام سے وہ حج کر سکتا ہے. ویسے یہ 12 دن ہیں، 8 سے لے کر 12 تک، یہ جو ہے یہ ایام، اس میں حج کے جو ہے احکام کیے جاتے ہیں اور ارکان ادا کرتے ہیں. تو 8 تاریخ کو منا جاتے ہیں، یعنی احرام باندھ کے منا جاتے ہیں اور وہاں پر رات گزارتے ہیں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز یہ منا میں ادا کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کے لیے. یعنی جیسے سورج طلوع ہو تو پھر منا سے عرفات کی طرف آتے ہیں، اور عرفات میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز یہ تقدیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے ٹائم پر یہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں. پھر جیسے مغرب جو ہے وہ سورج غروب ہو تو پھر وہاں سے نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر رات وہیں گزارتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحجہ کو پھر وہاں سے منا کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، اور منا جا کر لیکن یہاں پر فجر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں اندھیرے میں، اور جلدی نکلتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے. منا جاتے ہیں، وہاں پر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر وہاں پر قربانی بھی کرتے ہیں، بال وغیرہ کٹواتے ہیں، منڈواتے ہیں. پھر اس کے بعد حرم آتے ہیں، حرم آ کے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اور پھر 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اور سعی کے درمیان اس کے بعد پھر 11 اور 12 کو منا دوبارہ جاتے ہیں، اور وہاں شیطان کو، تینوں شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ. تو یہ 11 12 تاریخ کو وہاں کرتے ہیں، اور 13 تاریخ کو کرنا بہتر ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارے، لازم نہیں ہے. اس کے بعد پھر حرم آتے ہیں، اور پھر
طواف ودا جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکل آتے ہیں۔ یہ حج کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ میں سے بعض نے حج کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، حج اس کے مہینے معلوم ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اس میں بعض چیزوں کا ذکر ہے کہ حج کے دوران یہ چیزیں نہیں کرنی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو کچھ کا یہاں ذکر ہے اور کچھ جو ہے وہ احادیث میں وہ مذکور ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر دیا ان مہینوں میں، فلا رفث، وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ تو رفث یہ عام ہے، یعنی بیوی سے ملنا اور اسی طرح بیوی سے باتیں کرنا جو خفیہ باتیں ہوتی ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے اس دوران۔ ولا فسوق، اور گناہ کا کام اس کی بھی اجازت نہیں ہے، گناہ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بیویوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یہاں تک کہ کھلی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے درمیان اور اس دوران جو ہے وہ لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، چاہے وہ ہاتھ کی لڑائی ہو یا زبان کی لڑائی ہو، ہر قسم کی لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر یہاں ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ یہ منع ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے بال کٹوانا، کاٹنا، منڈوانا، کسی قسم کے بال اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح خشکی کے شکار یہ کرنا بھی منع ہے، اور اسی طرح شکاری کو بتانا کہ وہاں میں نے شکار دیکھا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ممنوع ہیں جن کا ذکر احادیث میں ہے۔ اور خواتین کے لیے چہرے کو ڈھانپنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں دور کوئی چیز لگا کے جو ہے کپڑا لٹکا لیتے ہیں تو وہ گنجائش ہے، لیکن بالکل کپڑا جو ہے وہ چہرے کے ساتھ مس نہ ہو، ٹچ نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی طرح حاجی کے لیے جراب وغیرہ پہننا، دستانے پہننا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح سر کو ڈھانکنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور بچانا ضروری ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم بلائی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، وتزودوا، اور توشہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ تو یہ عرب کے اوپر رد کرنا ہے۔ یمن سے لوگ آتے تھے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتے تھے، اور پھر حرم آ کر وہاں پر بھیک مانگتے تھے، سوال کرتے تھے۔ تو ان کے اوپر رد ہوا کہ جب تمہارے پاس توشہ نہیں ہے تو نہیں آیا کرو، اور جب آتے ہو تو اپنے ساتھ توشہ لایا کرو۔ تو یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ بھیک مانگنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہیے، اور اسی طرح اپنے آپ کو طمع سے، لالچ سے بچانا چاہیے کہ دوسرے سے لالچ رکھیں، طمع رکھیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اپنے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہاں بتایا گیا تقوی، اور یہ بھی فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ تقوی جو ہے ہر عمل کے بعد اللہ رب العزت تقوی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تقوی 2 چیزیں ہیں، اللہ کی رضا اور تقوی، اللہ کا خوف۔ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا یا کسی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو بتایا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ جب ایک آدمی راستے سے جاتا ہے اور راستے کے اندر کانٹے ہو تو وہاں وہ کتنے احتیاط کے ساتھ، کتنے کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچاتا ہے۔ تو یہی ہے تقوی، کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے جانا چاہیے۔ تقوی یہی ہوتا ہے۔ تو تقوی جو ہے اس سے عمل قبول ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سونے کا جو ہے پہاڑ خرچ کرتا ہے
لیکن ریاکاری ہو، اخلاص نہ ہو، اس کا کوئی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے صرف نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہاں قادشالی تھی اور وہ وہاں سے گزر رہا تھا، یا اس کو بھوک لگی تھی اور وہ راستے سے گزر رہا تھا، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اگر میرے پاس یہ سونے کا پہاڑ ہوتا، میں اللہ کے رضا میں خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں، تو لوگوں کو کھلاتا۔ تو اس وقت کے پیغمبر کو وحی آئی اور بتایا گیا کہ اتنا ثواب اس کو مل گیا ہے، یعنی جتنا یہ پہاڑ سونے کا یہ خرچ کرتا اور اس کو ثواب ملتا، اس کو صرف نیت کے اوپر یہ ثواب مل گیا ہے۔ تو اصل چیز رضا ہے اور اخلاص اور تقوی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حج کتنا مقبول اور قبول شدہ عمل ہوتا ہے، اور کتنا آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو قبول نہیں ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے کہ کتنے تکلیف برداشت کرتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، اور کتنی تکلیف کے ساتھ جو میدانوں میں رات گزارنی پڑتی ہے۔ ایک رات جو ہے منی میں گزارتے ہیں اور دوسری رات مزدلفہ میں، تو یہ کھلے میدانوں میں لوگ رات گزارتے ہیں اور کتنی مشقت کے ساتھ۔ تو یہ اگر اس کے اندر اخلاص تقوی نہیں ہے تو یہ عمل قبول نہیں ہوگا، اور اگر اخلاص تقوی ہو اور اللہ کی رضا ہو تو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، یہ نہ ہو کہ دیگر معاملات میں آدمی جو ہے وہ کوتاہی کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میرا جو حج ہے یہ قبول ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو دیگر معاملات میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور اس نے اپنے بیٹوں کو تعلیم دلانے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اب ایک بیٹے نے کہا کہ والدین اکیلے ہیں اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، لہٰذا میں واپس چلا جاتا ہوں، چھوٹے بھائی نے کہا۔ تو بڑے نے کہا ٹھیک ہے، اب چلے جائے۔ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ واپس آیا گھر، اور وہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا اور گھر کا جو کام کاج ہوتا تھا وہ کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسے کہ وہ اس کا انتقال ہوا اور بڑا بیٹا باقی رہ گیا۔ وہ شہر میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے ڈگریاں حاصل کر لی، اور پھر اس کو جو ہے وہ کسی لڑکی نے شادی کا کہا اور اس نے شادی کر لی، اور پھر وہ شہر میں رہنے لگا۔ اب کبھی کبھی یہ والدین کے پاس آتا تھا، لیکن باقی جو ہے وہ شہر میں رہتا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے اس کو منع کیا کہ آپ کیوں والدین کے پاس جاتے ہیں؟ تو پھر یہ جو ہے ہفتے سے مہینے کے اوپر آیا، پھر کرتے یہاں سے پھر سعودی عرب گیا اور وہاں پر وہ رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا، غم میں کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ رابطہ نہیں کرتا تھا۔ تو اسی غم میں اس کا جو والد ہے اس کا انتقال ہوا، اور والدہ روتی رہی، بوڑھی ہو چکی تھی، اور یہ وہاں رہ رہا تھا۔ اب اس نے تقریباً 11 یا 12 حج کیے، لیکن ہر سال جب حج کرتا تھا تو اس کو آواز آتی تھی کہ کوئی جو ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ یہ رو رہا تھا خانہ کعبے کے ساتھ۔ کسی نے اسے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اس طرح معاملہ ہے۔ تو وہ کوئی بزرگ تھا، اس نے اس کو بتایا کہ آپ کے والدین میں سے کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ والدین تو ہے، لیکن پتہ نہیں زندہ ہے یا مرے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے، ان کو راضی کر لو۔ تو یہ وہاں سے اپنے ملک پہنچا، اور کئی سال گزر گئے تھے، نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ جب اپنے گاؤں پہنچا تو راستے سارے تبدیل ہو چکے تھے۔ تو اس نے اسے راستے پر ایک آدمی گزر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا میرے والدین، اس کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ وہ تو آدمی جو ہے وہ مر چکا ہے، اور اس کی والدہ جو ہے وہ زندہ ہے لیکن آخری سانسوں میں ہے، اس کی بینائی چلی گئی ہے اور گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی جو ہے کانن لا کے اس کو دیتا ہے تو کھا لیتی ہے، باقی جو ہے کوئی اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بیٹا تھا بدبخت، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ یہ خود کڑا ہے۔ تو خیر یہ معلوم کرتا رہا، جب گھر پہنچا دروازہ کھلا ہوا تھا تھوڑا سا، تو یہ اندر گیا
اور والدے نے آواز لگائی کہ کون ہے؟ یہ قریب جا کے بیٹھ گیا، اس نے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے اپنے سینے سے لگایا اس کو، لیکن اس کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ آخری وقت میں میرا بیٹا مجھے ملا دے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں رکھے۔ تو پھر اس نے کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہوا اور اپنے ہاتھوں سے اس نے دفن کیا اور پھر واپس ہوا، اور پھر وہاں جا کر اس نے ایک اور حج کیا تو کہا گیا کہ تیرے حج قبول ہے۔ تو دیگر معاملات بھی ہے کہ حج قبول کرنے کے لیے اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی لینا چاہیے، اگر والدین ہیں تو اس کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ والدین آپ سے راضی ہو۔ اور والدین جو ہے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، اور اسکول میں اس کا والد جو ہے اس کا انتقال ہوا تھا، والدہ تھی، لیکن والدہ کی ایک آنکھ نہیں تھی، اور جب ایک آدمی کی ایک آنکھ نہ ہو تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو اس نے اپنی ماں کو منع کیا کہ آپ اسکول نہ آیا کریں، تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ اسکول نہیں آتی تھی اور بیٹا جو ہے وہ خود آتا تھا۔ اسی طرح پھر اس کے جو ہے نوکری لگی اور اس نے شادی کی اور الگ جو ہے وہ رہنے لگا، اور والدہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت عرصہ ہوا، والدہ نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں محلے میں رہتا ہے۔ تو پھر والدہ وہاں پہنچی اور اس کے بچے بھی ہو گئے تھے۔ جب وہ وہاں گئی، دروازہ کٹکھٹایا، جو نوکر تھا وہ نکل آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا یہاں رہتا ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو وہ بچے باہر آ گئے، اور بچے جنہیں اس کے بچے تھے تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ ڈر گئے، واپس بھاگ گئے۔ تو جب یہ آیا تو اس نے غصہ کیا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کے لیے بےتاب تھی، اور بہت عرصہ ہوا تھا کہ آپ میرے پاس نہیں آئے، اور آپ نے شادی بھی کر لی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ یہاں سے، میرے بچے ڈر گئے، اور واپس آئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اب یہ جو نوجوان تھا یہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس کو ایک خاتون ملی، اور اس نے اس کو ایک خط پکڑا دیا، کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ خط لکھا تھا آپ کے لیے، لیکن میرا اس طرف آنا نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا آپ یہ پڑھ لے، اور جو لکھا ہوگا میری بیٹی نے لکھا ہے، یہ آخری وقت میں اس نے یہ خط لکھوایا ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو میری آنکھ تھی یہ میں نے آپ کو ہدیہ دی ہے، اور بچپن میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ یہ جو ہے ایک آنکھ خراب ہو گئی، اس کی نظر جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور پھر بہت کوشش کر کے میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا کہ جتنے پیسے لگتے ہیں میں اپنے سونا جو ہے وہ بیچ لوں گی، اور میرے پاس جو رقم ہے، گھر ہے وغیرہ، یہ سب بیچ کے اس کے علاج کے لیے یہ کام کر سکتی ہوں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھ بالکل خراب ہو چکی ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دوسرا جو ہے کسی بندے کے آنکھ لگا لے تو کام چل جائے گا۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ میری زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے، اب یہ بچہ ہے، اس کی زندگی ہے آگے، تو لہٰذا یہ میری آنکھ نکال کے اس کو لگا لو۔ تو وہ آنکھ لگا لی گئی، اور آج تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا، لیکن آخری وقت میں یہ بتا کے جا رہی ہوں کہ یہ جو آنکھ میری نہیں ہے یہ تیرے جسم میں پیوست ہے۔ تو دیکھیں والدین کتنے کوشش کرتے اپنے بچوں کے لیے، لیکن بچے اپنے والدین کو آخری وقت میں کیا صلہ دیتے ہیں۔ تو یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جنت کا مین دروازہ باپ ہے، اور ماں کے بارے میں بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، وہ حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے بچوں کو۔ جب ماں آواز دیتی تھی کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ہے تو وہ فوراً اٹھ کے چلا جاتا اور بچوں سے، لڑکوں سے اور طلباء سے کہتا کہ صبر کرو میں آتا ہوں، تو وہ جا کے کام کر کے پھر آ جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ بعد میں یہ کام کریں یا اس کو بولے کہ خود کرے؟ نہیں، اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے حق والدہ کا ہے، والدین کا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیگر معاملات ہے، دیگر اعمال ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ دیگر چیزیں ہوں وہ کر کے جو ہے آدمی حج کے لیے جائے تو حج انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔